اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑے دنوں بعد تصوف کے موضوع پر آن لائن آنے کا موقع ملا۔ ہمارے مقامات ان کا بیان ہو چکا تھا اور احوال کا بیان جاری تھا۔ آج ہم حال انس کے بارے میں بات کریں گے، اور انس ایک اعلیٰ اور شرف والی حالت ہے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ وہ قرار پاتا ہے، چین پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اعتماد ہو اور اس کے پاس ہو کر سکون حاصل ہو اور اس سے مدد چاہی جائے، اور فرماتے ہیں اس سے زیادہ انس کی تشریح ہو نہیں سکتی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت مطرف بن عبداللہ نے لکھا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ انس رکھنا چاہیے اور اسی کا ہو لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ انس حاصل کرتے ہیں، چنانچہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو جو انس انہیں اللہ سے حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو لوگوں کے کثیر لوگوں میں ہونے سے جو حاصل ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تنہائی میں جو انس حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں میں موجود ہونے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جہاں لوگوں کو سخت وحشت محسوس ہوتی ہے وہاں انہیں بہت زیادہ انس محسوس ہوتا ہے، اور جہاں لوگوں کو بہت زیادہ انس حاصل ہو وہاں انہیں زیادہ وحشت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور لوگ مشغولیت کا سبب ہوتے ہیں۔ تو مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ جو انس ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے، تو وہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اور حضرت مطرف بن عبداللہ جو ہے کبار تابعین میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی ان کا نام بڑا مشہور ہے۔ کسی عارف کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں پیدا کرنے سے اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ انس پائیں، اور انس پا کے حقیقی طور پر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ ایسا مشغول کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے قطعاً نہیں ڈرتے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو غیر کی طلب اور ڈر انہیں نہیں ہوتا، اور اللہ کے ساتھ وہی لوگ انس حاصل کر سکتے ہیں جن کی طہارت کامل ہو اور اسے ہر اس چیز سے وحشت ہو جو اسے اللہ سے ہٹا دے، تب کہیں جا کے اللہ کے ساتھ انہیں ایسا انس حاصل ہوتا ہے۔ انس کی 3 حالتیں ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ذکر الہی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور غفلت سے وحشت محسوس کرتے ہیں، عبادت گزاری سے انس حاصل ہوتا ہے انہیں، اور گناہ سے وحشت، جیسا کہ حضرت سہل بن عبداللہ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا بندے کی طرف انس کی ابتدا یہ ہے کہ اس کا نفس اور اعضاء عقل کے ساتھ انس محسوس کریں، یعنی اس کے جسم عقل کے تابع ہوں، اس کا نفس عقل کے تابع ہو، اور اس کی عقل نفس
علم شریعت کے ساتھ انس محسوس کریں، کہ اس کی عقل جو ہے اور اس کا نفس جو ہے علم شریعت کے ساتھ مانوس ہو، انس محسوس کرے، اور عقل، نفس اور اعضاء خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرنے کے ساتھ انس محسوس کریں۔ اور انس کی دوسری حالت اس بندے کی ہے جو اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو اور ما سوا اللہ سے، اللہ کے سوا اسے ہر چیز سے وحشت ہو چکی ہو۔ اور ما سوا سے مراد وہ عوارض ہیں جو بندے کو لاحق ہو جاتے ہیں، اور وہ خیالات ہیں جو بندے کو مشغول کر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، انس باللہ کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا، جب تو دیکھے کہ وہ تجھے مخلوق کے ساتھ مانوس کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے وحشت دلا رہا ہے، اور جب دیکھے کہ وہ تمہیں مخلوق سے وحشت زدہ کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ تمہیں اپنی ذات کے ساتھ مانوس کر رہا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انس باللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، جھجک کا اٹھ جانا مگر اللہ کے ساتھ ہیبت کا قائم رہنا، یہ انس ہے۔ اور حضرت ابراہیم مارستانی سے انس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، محبوب کے ساتھ دل کا خوشی محسوس کرنا، یہ انس ہے۔ اور انس کی تیسری حالت یہ ہے کہ انس کے ہوتے ہوئے بندہ رب کا ڈر بھی محسوس کرتا ہے، رب سے اسے ہیبت بھی ہوتی ہے، اسے قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی تعظیم کی وجہ سے وہ اپنے انس کو نگاہ میں نہیں رکھتا کہ مجھے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ مانوس بننے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہے، تعظیم ختم ہو جائے گی۔ وہ اتنا انس رکھتا ہے کہ اسے اللہ کی تعظیم کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کسی اہل معرفت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنی ذات کی ہیبت اس قدر دے رکھی ہوتی ہے جس قدر غیر اللہ سے انس رکھنے سے انہیں غافل کر رکھا ہوتا ہے، کہ جس طرح وہ غیر سے غافل ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی ہیبت بھی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہیبت ہونے کے باوجود بھی انہیں اللہ کے ساتھ انس حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب اور مشکل بات ہے کہ جہاں پہ ڈر بھی ہو اور وہاں پہ انس بھی ہو، لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ جب بندہ بھاگتا ہے کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور جاتا ہے، لیکن اللہ کی ہیبت اور ڈر اور خوف ایسا ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرے تو اللہ ہی کی طرف آتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی عجیب بات بھی ہے، لیکن اس میں اللہ کا انس بھی پایا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے مانوس ہوتا ہے، حالانکہ جب بندہ کسی سے ڈرے تو اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ اور یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس طرح حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ان کی طرف یہ لکھ کر بھیجا کہ اللہ تجھے اپنے قرب کے ساتھ مانوس کر دے، اپنے قرب کے ساتھ اللہ تجھے مانوس کر دے۔ تو حضرت ذوالنون نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ خدا تجھے اپنے قرب سے وحشت زدہ کر دے۔ اب یہ ہر ایک نے اپنی حالت کا بیان کیا، جس کی جو حالت تھی اس نے اپنی حالت کا بیان کر دیا، اور جس کو جو بات سمجھ آئی اس نے بیان کر دی۔ اور اپنے قرب سے وحشت زدہ کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تجھے اپنے قرب کے ساتھ مانوس کر دے گا تو یہ تمہارے اپنے اندازے کے مطابق ہوگا، اور جب تجھے اپنے قرب سے وحشت زدہ کرے گا تو یہ اس کا اندازہ ہوگا، یہ اس اللہ کا اندازہ ہوگا،
اور اللہ کا اندازہ بڑھ کے ہوتا ہے مخلوق کے اندازے سے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا انس یہ ہے کہ تجھے اپنی ذات، اپنے نفس اور کائنات سے وحشت ہو جائے۔ انس کیا ہے؟ اپنی ذات سے بھی وحشت ہو جائے، اپنے نفس سے بھی وحشت ہو جائے اور پوری کائنات سے وحشت ہو جائے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے انس میں سے حصہ عطا کرے، اپنے ساتھ مانوس فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔